آپ کو بتاتے چلے کہ ٹرمپ کا ممنوع ہرمز کی ناکہ بندی معاہدہ ہونے تک برقرار رکھنے کا اعلان، کہا کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ڈیل تب ہوگی جب بہترین شرائط حاصل ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے بہتر ہوگی، ہماری ڈیل ایسی ہوگی جس پر دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گا۔ امریکی صدر بولے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے بہتر ہوگی، ہماری ڈیل ایسی ہوگی جس پر دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گا۔ امریکی صدر بولے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا ہے سینئر تجزیہ کار اعجاز نقوی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے 7 نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے، ٹرمپ کا اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی معاہدے تک برقرار رکھنے کا اعلان ہے؟ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ بظاہر نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جب سے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوا ہے، یہ ٹرمپ اور خاص طور پر نیتن یاہو کی پہلے دن سے پالیسی ہے۔ دیکھیں، امن کی کوششوں کو بار بار سبوتاژ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے۔ دیکھیں، پاکستان نے امن کا داعی ہونے کی وجہ سے گارنٹر بن کر ضمانتیں دی، اعتماد حاصل کیا ریجنل کنٹریز کا، ایران کا، بلکہ خود امریکہ کا بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ پچھلے مذاکرات ہوئے ہیں اس دوران بھی سارے معاملات بظاہر نظر آ رہے تھے کہ یہ بخیر و عافیت سے یہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے، لیکن عین اس وقت بھی آبنائے ہرمز پر امریکہ نے اپنی پالیسی چینج کرتے ہوئے ناکہ بندی قائم کر دی۔ ٹھیک ہے، ایران کی پہلے دن سے جو شرط ہے، یہ جو وہ ہے وہ استقامت، یا ان کی پہلی شرط یہ کہ مذاکرات ہوں گے برابری کی بنیاد پر۔ آپ مذاکرات ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہمیں دبا نہیں سکتے، آپ ہمیں محکوم رکھ کر، ہمیں پریشرائز کر کے، ہمیں آئسولیٹ کر کے ہم سے مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ مذاکرات کے لیے کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے، جس کے لیے پاکستان نے سر توڑ کوشش کی اور دونوں کو ایک میز پر 47 ایئرز میں دونوں کو آمنے سامنے ایک مقام پر، ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ دونوں نے اپنی شرائط دی، دونوں نے اپنے تحفظات پیش کیے، دونوں نے اپنی پالیسیز دی۔ اس دوران بھی آپ دیکھیں کہ ان مذاکرات کے دوران بھی یہی خبریں سامنے آئی تھیں کہ امریکہ بار بار اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے۔ مذاکرات کے دوران بھی جے ڈی وینس جو تھے وہ انہوں نے اس حد تک نیوز آئی کہ انہوں نے نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا، اور کم از کم 6 دفعہ انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس ڈیولپمنٹ کے دوران بات چیت کی۔ آپ اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر اسے اعتماد دے کر، اسے ایک مینڈیٹ دے کر بھیجتے ہیں، اسے آپ مذاکرات کی میز پر بٹھا رہے ہیں، لیکن اس دوران میدان میں آپ وائلیشن پہ وائلیشن کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ امن کے داعی تو نہ ہوئے۔ دوسرا مضحکہ خیز بیان ٹرمپ کا یہ ہوا کہ میں نے بھی 8 جنگوں کے بعد ایران جنگ کو بھی ختم کر کے یہ میں اپنا کریڈٹ لوں گا۔ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنگ شروع کس نے کی، حملہ شروع کس نے کیا؟ ایران پر حملہ ہوا ہے، ایران نے کسی پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ آپ مختلف ملکوں میں آپ آئے روز کہیں نہ کہیں آپ حملہ کر دیں گے، کسی ملک پہ آپ چڑھائی کر دیں گے، اس کے بعد اس کی اینٹ بداغ بعد میں کہہ دیا ہم نے صلح کر لی، امن کر دیا، اور میں نے تو امن جنگ روک دی ہے۔ یہ ایک بالکل ایک نیو فنامنا ہے، اور اسی پالیسی کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے، اسی آپ کہیں بد اعتمادی کی وجہ سے آپ دیکھیں آسٹریلیا سے الگ ہو گیا امریکہ سے، پورا یورپ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ لے گیا ہے۔ اعجاز نقوی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ نے حملہ کیا، پھر وہ امن کی بات کر رہے ہیں، ابھی امن کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کے دوران ہی امریکہ کا ایران کے جو بحری جہاز پر حملہ کرنا اور پھر ویڈیو جاری کرنا، ان مذاکرات کے دوران آپ اس عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امن کے لیے تو ہمیشہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ لیے جاتے ہیں، آپ کی راہیں کھولی جاتی ہیں، ان کو ماحول کو ایز کیا جاتا ہے، نارملائزیشن کی طرف چلتے ہیں، نہ کہ جو نارمل حالات ہوتے ہیں ان کو آپ خراب کرنے کی جانب چل پڑیں۔ ایرانی جہاز پر حملہ کرنا، فوٹیج جاری کرنا، پھر ایرانی عملے کو اریسٹ کر لینا، انٹرنیشنل آپ دیکھیں اس سمندر میں
اور کہا نا کہ یہ ہماری ناکہ بندی ہے، تو پھر تو دیکھیں یہ معاملہ جو سے وہ ریجنل وائز تو پھر مزید خراب ہو رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز پہلے ہی بند ہے، اوپر اس کے بعد جو اوپر والا علاقہ ہے اس پہ آپ اپنی ناکہ بندی کر لیں. اور چین نے اسی لیے بڑے واشدار الفاظ میں امریکہ کو وارن کیا ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ نہ صرف ریجنل امن کے لیے نقصان دہ بلکہ وہ عالمی امن کے لیے انتہائی تشویشناک اور نقصان دہ ثابت ہوگی. ہم نارملائزیشن امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ ورلڈ وار 3 کے لیے تانے بانے بن رہے ہیں. روس نے بھی اس پہ تشویش ظاہر کی ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان دیکھیں معاملات سلجھانے میں، میڈیشن کرنے میں تمام کوشش، تمام تگود تو پاکستان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس بندے کو، جس ملک کو، جس شخصیت پہ اعتماد کیا ہے اسے آگے لے گیا ہے، آپ نے امن کے لیے اسے آگے بھیجا ہے. اس کا مطلب آپ اس کی امن کی کوششوں کو بھی سبوتاژ کرنے کے پیچھے پڑ گئے. یہ تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیں گے اس طرح. اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، اگر آپ نے بار بار وائلیشن ہی کرنی تھی تو پھر مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا گیا. دوسری طرف چیزیں یہ ہیں کہ جب سے مذاکرات کا یہ سارا سسٹم شروع ہوا ہے اس دوران امریکہ نے ڈویژن میں 10 میں نقوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ آپ کا. اجاز نقوی صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.